اب تک تو ذرا میٹھی میٹھی باتیں تھیں، آپ کو اچھی لگی ہے، پر ایک بہت کڑوی بات آ رہی ہے۔ مثبت انداز میں تو کہا گیا سورہ بقرہ ہی میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اسلام میں، بندگی میں، اطاعت میں کوئی نہ کوئی انسان داخل ہوتا ہو، یہ نہیں کہ پارشل انٹری ہے، اللہ کے عبادت زندگی کے ایک جز میں تو ہے دوسرے میں نہیں ہے، یہ اللہ سے آپ قبول نہیں ہے۔ اچھا آپ کہیں گے چلیے جس میں اس نے بندگی کی ہے اس کا تو کریڈٹ ملنا چاہیے، اس کا تو کچھ ثواب ملنا چاہیے۔ قرآن کا فیصلہ بہت تلخ ہے، بہت تلخ ہے، بہت تلخ ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ اسی کتاب میں نماز کا حکم ہے، اسی میں سود کی حرمت کا حکم ہے، حکم پر عمل پیرا ہے، ایسا حکم ہے کر رہے ہیں، چاہے حرام کی کمائی سے کر رہے ہیں، سودی کاروبار کی کمائی سے کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ایک ماننا ایک نہ ماننا، اس میں کریڈٹ کوئی نہیں ملے گا، کوئی ثواب کسی بندگی کا نہیں ملے گا، نماز کا کوئی ثواب نہیں، بلکہ وما جزاء من یفعل ذلک منکم، آیت 85 ہے سورہ بقرہ کی، جو لوگ بھی تم میں سے یہ حرکت کریں گے کہ دین کے ایک حصے پر عمل دوسرے پر نہیں، ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں، الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل اور رسوا کر دیے جائیں۔ یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں ذلت، 1.5 ارب مسلمان، 150 کروڑ مسلمان، ہر چوتھا یا پانچواں انسان مسلمان، لیکن مسلمانوں کے ہاتھ میں کوئی شے نہیں، انٹرنیشنل افیئر کے اندر کوئی اس کی بات کوئی نہیں سنتا کسی کی نہیں، ہر کمی فرصت کے بھیا کی اس کی ذلت۔ ہم خود امریکہ کے قانونی بنے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں نظر کا ہے امریکہ ہم بھی آئی کے لیے جس کو چاہیں اٹھا کر لے جائیں، ہماری پالیسیاں اس کی بنیاد پر ہیں، ہم نے ان کی ایک دھمکی کے اوپر پتاشے کی طرح بیٹھ کر اور طالبان کے ساتھ غداری کی، اللہ کے ساتھ غداری کی، ایک مسلمان حکومت کے خلاف ایک غیر مسلم حکومت کا ساتھ دینا اسلام کے خلاف ہے۔ ہاں اب پکڑ کر مار رہے دے رہے، یہ کون ہے؟ ہاں پرویز مشرف سے یہ لوگ آئے تھے افغان بہار کے لیے، عورت کے گھر چھوڑ کر آتا ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، اپنی فیملی چھوڑ کر آئے تھے، اس لیے امریکہ نے ڈنکا بجوایا تھا ساری دنیا میں افغانستان میں جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے، اسامہ بن لادن بھی اس کا ایجنٹ تھا، سب ممالک سے ریکروٹ کر رہا تھا مجاہدین، اور عبد الرحمان اب جو جیل میں سڑ رہا ہے امریکہ کے اندر وہ بھی ایجنٹ تھا، اربوں کو ریکروٹ کر رہا تھا جہاد افغانستان کے لیے، اس لیے کہ امریکہ کو اپنے آواز رائیول جو ہے شرار کا بہت نکلوانا تھا مسلمانوں کی جانوں سے، اپنا پیسہ دیا، اپنے ہتھیار دیے، برکت ان کا نکلوایا۔ اسی طرح عبداللہ افغان جو یہاں پر قتل کر دیے گئے تھے یا شہید کیے گئے تھے پشاور میں، وہ فلسطینی تھے، تین کے مین ایجنٹ CIA تھے، جو عرب ممالک سے مجاہدین کو ریکروٹ کر رہے تھے جہاد کا جوش دلا کر، آؤ افغانستان میں جہاد کی تبدیلی ہو رہا ہے، اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ وہ اس بات میں امریکہ بھی پھنس گیا، اب وہ امریکہ سے ناراض ہے، اور پھر سعودی عرب کے اندر اپنے اڈے بنا کر بیٹھا ہوا ہے، اور کیوں اس نے حملہ کیا افغانستان پر، کیوں اس نے حملہ کیا عراق پر، وہ امریکہ سے ناراض بچہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر رہے ہیں، اس کو بنتا کچھ نہیں ہے، ٹیررزم سے حاصل ہونے والا کچھ نہیں ہے، ناراض سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اسے کیا کرے اور کچھ کرنے کو نہیں سکتے۔
میں جو بات کہہ رہا تھا اس سے لوٹتا ہوں کہ بندگی ٹوٹل ہوگی تو اللہ کو قبول ہوگی، ٹوٹل نہیں ہے تو منہ پر دے مانی جائے گی. اور سزا کیا ہوگی؟ وما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. دنیا کی زندگی میں رسوائی، ذلت. یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن جھونک دیے جائیں گے شدید ترین عذاب میں. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، خدا کے لیے یہ اللہ کا فتویٰ ہے، اللہ کا فیصلہ. قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 ہے. اس میں 2 سزائیں بیان ہوئی ہیں. دنیا کی ہے ذلت، رسوائی، وہ تو ہے 30 کروڑ ارب روزانہ دیکھ رہے ہیں ان کے عرب بھائیوں کے ساتھ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. وہ تمام مسلمانوں کے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. ٹی وی پر دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کس طرح ان کے گھر استعمال کیے جا رہے ہیں، کس طرح راکٹ برسائے جا رہے ہیں، کس طرح ٹینک چڑھائے جا رہے ہیں. ہے ہم نے کوئی ہمت سے کیوں کریں کسی ذلت اور رسوائی کے سامنے ہے. آخرت کی سزا اس سے بہت زیادہ سخت ہو. لیکن قرآن کا فتویٰ یہی ہے. اب میں چوتھی بات پر آ رہا ہوں اور اس کا تعلق جڑے گا اس بات سے جو میں پہلے کر چکا ہوں. ہمارے ملک پر بھی سیکولرزم کا سکہ چل رہا ہے، اللہ کا قانون تو نہیں چل رہا. ہم بطور شہری اس میں شریک ہے، اور جب جھگڑے میں جاتے ہیں تو اس نظام کو تشریف میں کیوں ڈالتے ہیں؟ اس کا گناہ تیرے اور آپ کے سے بھی آ رہا ہے. دوسرا لحاظ انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم، سود کی بنیاد پر، جوڑے کی بنیاد پر سرمایہ دارانہ نظام ہمارے یہاں بھی ہے، جو کا کیوں ہے. آپ صرف یہ کر سکتے ہیں اگر ایمان کی کوئی رمق ہو، ڈائریکٹلی انوالو نہ ہو سود کے اندر، جنگ سے قرض لے کر سود نہ ادا کریں اپنی دکان کاروبار زیادہ بڑھانے کے لیے، اپنی بلڈنگ کے اوپر ایک اور تبدیل کرنے کے لیے چاہیے کہ بینک میں پیسہ رکھنا سود لے کر کھائیں. اس سے تو بچ سکتے ہیں. لیکن حضور نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا کوئی شخص سود سے بچ بھی گیا تو سود کے غبار اور دخان سے نہیں بچ سکے گا. یعنی اگر سزا کے اندر سسپینشن ہو جائے تو سانس تو آپ کو لینا ہی ہے، وہ سمجھ جائیں گے آپ. اگر دست آپ کے اندر جائے گی، دھواں کہیں بڑا ہوا ہے تو سانس تو لینا ہے، دھواں آپ کے پھیپڑے میں جائے گا. ایسے سود پوری فضا کے اندر موجود ہے، دندوں کے ایک ایک دانے میں موجود ہے. اس کے لیے بیج دیا گیا تھا سودی قرضے پر، اس کے لیے فرٹیلائزر دیے گئے تھے سودی قرضے پر، اس کے لیے پیسٹیسائڈ دیے گئے تھے سودی قرضے پر، اس کے لیے ٹریکٹر خریدا گیا تھا سودی قرضے پر. ایک ایک دانے کے اندر سود ہے جو میرے اندر جا رہا ہے. اب بہت بڑا سوالیہ نشان آ گیا، کریں کیا کریں؟ ہماری بندگی تو ناقص ہے. اور یہ میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں، اس کی نہیں کر رہا جس کو نہ نماز کی فکر ہے نہ روزے کی فکر ہے، اس کو تو چھوڑ دیجیے. ایک شخص ہے 5 وقت کا نمازی ہے، زکات بھی دیتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی اس نے کیا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، حلال کمائی کھا رہا ہے، حلال حلال، کوئی حرام کی آزادش نہیں. پھر بھی اس کی بندگی کامل تو نہیں ہے. نظام جو باطل ہے اس کے تحت زندگی گزار رہا ہے. اجتماعی نظام کی حیثیت ہے وہ مجرم ہے. اولئک هم الکافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. جو اللہ کی اتاری شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی تو کافر ہے، وہی تو مشرک ہے، وہی تو فاسق ہے. یہ بھی اللہ کے فتوے ہیں میرے لیے. سورہ مائدہ کے 7ویں رکوع میں 3 آیتیں آئی. تو ہم کچھ زندگی، اور یہ میں ان سے کہہ رہا ہوں جو نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں، باقی ہماری بہت بڑی اکثریت کا تو پابندی کا سوال ہے.
لیکن جو اس پہلو سے انفرادی اعتبار سے 100% درست ہے، جو بھی آگے کافر ہے، اجتماعی نظام کے اعتبار سے کافر ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ایک ہے، آپ انفرادی زندگی میں کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیتے ہیں، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایسی بات ہو گئی قسم توڑ دے تو کفارہ دیتے ہیں تو اللہ معاف فرماتا ہے۔ اجتماعی زندگی کا کفارہ کیا ہوگا؟ میرے اندر سود جا رہا ہے، میں شکل نظام کے تحت زندگی گزار رہا ہوں، میرے آگے پیچھے دائیں بائیں بے اردگی بے اوریانی آتی ہے، کیسے آنکھیں بچاؤں؟ چلتے ہوئے تو دیکھنا ہی ہوگا نا، کیسے آنکھیں بچاؤں؟ اور یہ آنکھوں کو زنا ہو رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں، اب زنا ضرور ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہے، چلوں کا زنا ہے، زبان کا زنا ہے، یہ تمام زنا چھوٹے جو ہیں یہ جمع ہو کر چلے۔ حضور نے فرمایا سمجھ جو سب سے کو تصدیق کرتی ہے شرمگاہ جب آخری درجے میں زنا کرتی ہے تب گویا کے قابل ہو گیا۔ اس کا ایک کفارہ ہے، اس نظام کو تسلیم نہ کریں، ذہناً قلباً، اس کو سپورٹ نہ کریں، اس کی نوکری نہ کریں، انڈر آپ کا سینا بھیچے میں کہا رہ رہا ہوں۔ اگر کوئی کمسٹ امریکہ میں رہے گا اس کا سینہ ہر وقت بھیچے گا، پاکستان نظام میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اندر تو گھٹن ہوگی۔ اور کوئی اگر کیپٹلسٹ سال میں تھا تو اس کو گھٹن ہوگی کہ نہیں؟ اس کا فراز نظام پر اگر گھٹن بھی نہیں ہے، رنگ بھی نہیں ہے، رنگ بھی نہیں ہے تو آپ اس کے حامی ہیں، آپ اس کے پیروکار ہیں، آپ اس کے سپورٹر ہیں، بہتر ہے قانون کے اندر آپ اس کی جرم کے اندر مدد کر رہے ہیں۔ اس کی بجائے کیا کریں؟ زندہ رہنے کے لیے جو کم سے کم ضرورتیں ہیں، اپنے مکان بڑے سے بڑے بنانے کی فکر نہ کرو، کاروبار زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش نہ کرو، کم سے کم سے گزارا کرو اور اپنا وقت بچاؤ۔ یہ نہیں کہ 24 گھنٹے فکر ہے کمائی کی۔ جب آپ اپنا معیار زندگی کم کریں گے تو کچھ وقت نکال سکیں گے، کچھ محنت، کچھ جسم کی اندر طاقت، ورنہ صبح سے شام تک بھاگ دوڑ کر کے آتے ہو تو مٹی ہو کر ڈھیر ہوتے ہو کریں گے، گراؤ پہ کام ہو سکتا ہے۔ یہاں سے اپنے ٹائم اور انرجیز کو ریلیز کر کے اس نظام کے خلاف زندگی ہو کے بہتر کرو۔ یہ کفارہ ہے۔ ڈونٹ ریکنسائل ود دس سسٹم، جنرل تسلیم نہ کرو، لیو انڈر اٹ انڈر پروٹیسٹ، اور وقت و توانائی کا اکثر و بیشتر حصہ اس نظام کو بدل کر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد میں صرف کرو۔ یہ کرو گے تو کفارہ ہو جائے گا، بدل ہو جائے گا۔ یہ نہیں کرو گے تو جو میں نے پہلے وعید میں سنا دی، قرآن میں اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے اندر کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اللہ کے قانون میں کبھی کوئی تبدیلی اور تحویل نہیں ہوتی، معطل قانون۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی
ایک بندہ مومن اگر نظام باطل کے تحت زندگی گزار رہا ہے اس کا پہلا فرض یہ ہے کہ اس نظام کے خلاف اس کو اپروچ کرنے کے لیے جدوجہد کرے اور اس کی جگہ پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرے. اسی من میں دوسری بات نوٹ کیجیے. جماعت میں یہ ہے کہ آپ آج جماعت پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہو جائے گا. 27 گنا مسجد میں جا کے پڑھیں گے, گھر پر بھی پڑھ لیں گے تو ادا تو ہو جائے گی. یہ فرض ایسا ہے کہ انفرادی طور پر ادا ہو ہی نہیں سکتا, اس کے لیے جماعت کرتا. پارٹی ڈسپلن پارٹی ایڈیکیٹڈ ہو لوگ, اس کے من دھن قربان کرنے کو تیار ہو, اس کے بغیر نظام کی تبدیلی جسے ہم انقلاب کہتے ہیں وہ ممکن نہیں. اسی لیے کہا گیا لا اسلام الا بالجماعت. اسی لیے میں نے آپ کو حدیث سنائی, حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی, لِيَأْمُرُكُمْ بِخَمْسٍ, مسلمانوں میں ہو میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دینا چاہ رہا ہوں. اللہ امرنی بہن, اور یہ 5 باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے کہ تمہیں پہنچا دوں. حالانکہ حضور کا حق ہے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہے. گفتہ اللہ بول, اس کا فرمان بھی اللہ ہی کا فرمان ہے, لیکن ایمفسائز کرنے کے لیے کہا, زور دینے کے لیے. اللہ امرنی بہن, اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا. جماعت ہے, والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. شاید یہ حدیث آپ نے اگر سنی ہو تو یہی اسی مسجد میں کبھی سنی ہو تو سنی ہو. کوئی مولوی کبھی آپ کو یہ حدیث نہیں سنائے. وہ 5 باتیں سب کو یاد ہیں. الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ 5 باتیں ارکان اسلام کو یاد ہے. حدیث نہ بھی یاد ہو تو یہ 5 ارکان اسلام کو جو شخص اس گرمی کے موسم میں آیا جمعہ پڑھنے کے لیے, اب آپ میں سے کچھ لوگ دور دور سے بھی آئے ہوں گے, تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انہیں یہ معلوم نہ ہو کہ ارکان اسلام کون ہے. میں اسلام کی بات نہیں کر رہا, میں ایمان کی بات کر رہا ہوں. ارکان اسلام یہ 5 ہے, ارکان ایمان یہ 5 ہے. نماز, ضرب, صلاۃ, ہجرت, جہاد. یہ تصور ہماری زندگیوں سے خارج ہو گیا تھا. پہلے تو جب سیاست اور مذہب علیحدہ ہو گئے خود مسلمانوں کے ہاں, دوسری بات ذہنوں سے اوجھل ہوتی چلی گئی. کہیں انگریز آ گئے, کہیں فرانسیسی آ گئے, کہیں ڈچ آ گئے, کہیں پورچوگیز آ گئے, کہیں اسپینیئرز آ گئے, کہیں اٹیلینز آ گئے, فرینچ آ گئے. ان کے زیر اثر تو ہمارا ذہن یہ بن گیا کہ بس نماز, روزہ, حج اور زکات, باقی کیا, باقی تو سب انگریز کا ہے. تعمیرات انگریز کی ہوگی, سول لا انگریز کا ہوگا, معاشی نظام انگریز کا ہوگا, بینکنگ انگریز نے قائم کر دی, سود پر, انٹرسٹ پر. تو اب ہم عادی ہو گئے کہ اسلام نام ہی ان 5 چیزوں کا ہے. اور میں شہادت, نماز, روزہ, حج, زکات اور حج. کیونکہ اسلام دین ہے, نظام ہے, قابل اطاعت کا نظام ہے, قابل بندگی. نوٹ کیجیے 3 الفاظ جو بار بار میں نے دہرائے تھے. ہما وقت, ہما جیت اور ہما جہد, ہما وقت, ہما تن, اللہ کی بندگی اور اطاعت. اضافہ کیا تھا محبت کی چاشنی کے ساتھ, جبر کے احساس کے تحت نہیں, ہمارا اپنا چاہت ہو. میں اس طرف سے کہاں سے آیا ہوں, کیا چیزیں کہ میں نے تنظیموں سے باتیں کی تھی, عالمی
انسانیت کی حال میں ہے، امت مسلمہ کی حال میں ہے، ہمارا وطن کے حال میں ہے۔ آج میں زمین سے چل رہا ہوں کہ ہر فرد ہے، اس کی موت ہے، اس کی عمر ہے، اس کو بعد موت ہونا ہے اور اللہ کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے۔ یہ انفرادی یہاں پر دینی ذمہ داریوں کا آپ سے سوال ہوگا۔ دینی ذمہ داریاں گنیے تو بہت ہے، نماز روزہ سبھی دینی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ایک لفظ میں آدمی کے پاؤں میں سب کے پاؤں عبادت ہما وقت ہما تن ہما وجوہ محبت کی چاہتی کے ساتھ